بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے جیسے سینٹ کے الیکشن قریب آ رہے ہیں، پی ڈی ایم کی طرف سے پاکستان کے اہم ترین ادارے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر گولہ باری شروع ہو گئی ہے، اور یہ گولہ باری حد سے کراس ہوتی جا رہی ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ آپ ایسے کام کریں جس سے آپ کے اور آپ کے اداروں کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہو۔ دوسری طرف قابل تکلیف بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسی نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھا ہے کہ 11 فروری کو ہونے والے کی فیصلے کی کاپیاں انہیں نہیں دی گئی، جبکہ قانون ہے کہ ان کو کاپی فراہم کی جائے تاکہ وہ اختلاف اور اس کی تردید کر سکے۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ٹکراؤ کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کو بظاہر عوام کی پذیرائی نہیں ملی، لیکن حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پی ڈی ایم دن بدن اداروں پر حملہ آور ہوتی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم عمران خان کو تو وزیر اعظم مانتی نہیں، لیکن عمران خان کی ٹیم شاید اداروں کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ تو آ جاتے ہیں اہم ترین سٹوری آج جو قابل ذکر بات ہے۔ حیرت ہوئی جس بات سے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ آج مریم نواز، خیر یہ سیاستدان ہر روز اپنے فیصلے بدلتے ہیں، لگتے ہیں کہ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ عوام نے ان کو ناکام کیا تو کوئی ایسی طاقت ہے جس نے پی ڈی ایم کو اپنی حمایت کا یقین دہایا کہ آپ اداروں پر خوب حملہ کریں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کو قانون کی گرفت سے بچ سکیں گے۔ اس سازش کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کا فیصلہ تو وقت بتائے گا، لیکن وقت تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ مریم نواز نے آج پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا نظریہ یعنی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتی تھی کہ فوج جمہوریت کو نہیں چلنے دیتی، اور عدلیہ کے خلاف جو نظریہ تھا ہر روز عوام میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ہر روز درست ثابت ہو رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام ان کا ساتھ دے گی، جو کہ بادی النظر میں نہیں لگتا۔ اس موقع پر اور تو اور انہوں نے اپنے پارٹی کے جو رہنما ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ان کو بھی دھمکیاں دی کہ جس نے پارٹی چھوڑی یعنی کہ نون لیگ کو چھوڑا، کارکن ان کا گھیراؤ کریں گے، ان پہ حملے کریں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ خدا نہ خواستہ تصادم کہیں خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ مریم نواز نے آج اور بھی حد کراس کر دی۔ انہوں نے نہایت قابل ایک مضبوط ترین ادارے کے مضبوط ترین شخصیت، جن میں ہم جیسا آدمی تو بات کرتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ان باتوں سے کا بھی ذکر کیا، اور یہ واضح کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں سے ان کا مذاق اڑے گا، مذاق اڑے گا، مذاق اڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین کا الیکشن چوری ہوا، یعنی کہ چیئرمین سینٹ پہ جو عدم اعتماد تھا وہ چوری ہوا۔ جج ارشد ملک کا بھی معاملہ ہوا، لیکن مریم نواز صاحب کے مطابق انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بظاہر بادی النظر میں مخاطب کرتے ہوا کہا کہ آپ ایسی باتیں کریں جس سے آپ کے اور آپ کے ادارے کی کریڈیبلٹی خراب نہ ہو۔ مریم نواز کا اس طرح اداروں پر حملہ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اختلاف رائے ہونا چاہیے، مریم صاحبہ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن آج انہوں نے کہا کہ آپ کی اور آپ کے ادارے کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے۔ نہ جانے مریم نواز صاحبہ ہم صحافیوں کو تو پہلے ہی کچھ نہیں سمجھتی، اب ان اداروں کو نام لے کے للکارنا بڑی حیرت والی بات ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن فیئر ہوئے، شفاف ہوئے، جہاں ووٹ پڑے گا تو نون لیگ ہی جیتے گی۔ اس موقع پر عمران خان کو تو انہوں نے وزیر اعظم کی بجائے ایک عام شہری بھی نہیں سمجھا اور کٹ پتلی قرار دیا، کہا وہ تو سلیکٹڈ ہے، اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں، اسے تو ہم ایک ہی جھٹکے میں گرا سکتے ہیں اگر سلیکٹر یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف نہ ہو۔ اس موقع پر ناظرین بڑی تعجب والی بات ہے، انہوں نے عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو توڑنے کے لیے ہر قسم کا ہاتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ خان کو بچانے کے لیے، خان کو یعنی کہ وزیر اعظم خان کو بچانے کے لیے جو استعمال ہوئے وہ نواز کے خلاف اس کے برعکس تھے، یعنی کہ نواز شریف کے بارے میں اس کے برعکس فیصلے آتے تھے۔ دورہ معیار ہے۔ انہوں نے
اہم ترین ادارے کی طرف نشان کیا گیا کہ ان کا دوہرا معیار ہے. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو عدلیہ کی روایات کے منافی ہے. انہوں نے کہا کہ جو عدلیہ کی روایات کے بھی منافی ہے، ایسے شخص کو بچانے کے لیے پورا نظام داؤ پہ لگا دیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عمران خان کو بچانے کے لیے ملک کی پورا وقار، عزت، سلامتی داؤ پر لگا دی گئی ہے. اس کے برعکس عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی ورو نہیں آیا. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ میں ڈاکو چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا اور احتساب کروں گا. شاید یہی وجہ ہے کہ PDM ان کے مخالف بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور خود عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں نہ ان کو ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں، نہ ان کی گفتگو میں لاجک ہوتی ہے، جس وجہ سے PDM عوام کی پذیرائی تو نہیں حاصل کر سکی لیکن میڈیا میں کافی حد تک چھا رہی ہے. ناظرین، دوسری طرف جو قابل تکلیف دہ بات ہے، ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلوں پر تنقید بھی ہوتے ہیں. گو کہ اس ملک میں کمزور آدمی کو تو انصاف ملتا ہی نہیں، اس میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. لیکن 11 فروری کو ایک فیصلہ آیا کہ جسٹس فائز عیسی عمران خان کے خلاف خود ایک کیس میں ہیں، تو وہ آئندہ اس کیس کسی بھی سماعت کا عمران خان کے خلاف حصہ نہیں بنیں گے. جس پر قابل حیرت اور تعجب بات ہے، مجھے آج جسٹس فائز عیسی نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ایک خط لکھ ڈالا. فائز عیسی صاحب نے رجسٹرار کو، انہوں نے کہا کہ 11 فروری کو جو فیصلہ آیا تھا مجھے وہ کاپی نہیں دی گئی. روایت یہ ہے کہ تمام ججوں کو اس فیصلے کی کاپی دی جاتی ہے، وہ اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا فائز عیسی صاحب نے کہ وہ میڈیا پر شائع کر دیا گیا، لیکن مجھے یہ موقع بھی نہیں دیا گیا کہ اس کی ایک کاپی مجھے بھیجتے تاکہ میں اس سے اختلاف یا کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ججوں کو ہمیشہ روایت ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے کاپیاں بھیجی جاتی ہیں تاکہ وہ اس پہ اپنے ریمارکس دے، لیکن اس روایات کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی طرف سے مجھے کاپی بھی فراہم نہیں کی گئی. ناظرین، سمجھ میں نہیں آتا. ہمیشہ جج صاحبان خود کئی دفعہ کیسوں سے الگ ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں جماعت سے تھوڑا سا ناراضگی یا رشتہ ہے تو میں اس کیس کی سماعت نہیں کروں گا. میری سمجھ سے باہر ہے، نہایت قابل احترام، قابل عزت ہیں جسٹس فائز عیسی، ان کی بہت اچھی شہرت ہے. وہ کیوں بضد ہیں کہ ہر فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف وہی سنے، ہر کی فیصلے کی سماعت وہی کرے. اور ان کی مسز سرینا عیسی بھی ان کے خلاف چل رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ فائز عیسی صاحب جو ماضی میں صدر پاکستان اور حکومت نے ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا، اس سلسلے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ فائز عیسی صاحب سے زیادتی کی گئی ہے. اور عموماً ہر کیس میں جو کورٹ میں زیر سماعت ہو تو فائز عیسی صاحب محترم کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کو ٹارگٹ کریں. پچھلے دنوں میں ہونے والے ترقیاتی فنڈ کے کیس میں انہوں نے ایسے ریمارکس دیے کہ ماضی میں ایسے ریمارکس سننے میں کبھی سنائی نہیں دی ہے. ہم نے بھی بہت سی کورٹ رپورٹنگ کی ہے، لیکن لگتا ہے کہ فائز عیسی صاحب نے اپنے ہی چیف جسٹس محترم گلزار احمد صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ان کو آئندہ وزیر اعظم کے خلاف ہونے والے کسی بھی کیس سے الگ کر دیا جائے، انہیں اچھا نہیں لگا یا انہوں نے اپنا قانونی حق سمجھا. اور اس سلسلے میں ان کی مسز بھی مختلف سے اداروں میں موجودہ حکومت عمران خان کے خلاف اکثر گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کا خیال ہے کہ موجودہ حکومت ان کو یا کوئی طاقتور حلقہ موجودہ حکومت سے انہیں ٹارگٹ کر رہا ہے. اس میں حقائق کیا ہیں یہ تو سپریم کورٹ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. آپ جانتے ہیں پاکستان میں دنیا کی سب سے سپیریئر کورٹ سپریم کورٹ ہے، اس کے بعد اللہ کی عدالت ہے. لیکن پاکستان میں یہ بات سچ ہے ناظرین، اس بات میں تو کوئی رائے نہیں. ہر آنے والے دن میں گزرے دن سے کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور طاقتور اپنے سے کمزور لوگوں کو طلب کر کے کہتے ہیں، لائن میں بٹھا کے کہتے ہیں ہم جو باتیں کر رہے ہیں سنو، اسی کا چرچا ٹی وی پہ کرو، اخبارات میں کرو، لکھو. ناظرین، اس قوم کو اب بہتری کی طرف لانے کے لیے ایک ہی حل ہے، یہاں انصاف کی فراہمی میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہو جائے. ادارے آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کریں. پاک فوج کے وہ افسر اور جوان
جو سرحدوں پر ہمارے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، شہادتیں لیتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں، ان سب کو ایک دفعہ سلام سلام۔ لیکن میرا خیال ہے اگر مریم نواز صاحبہ اگر گناہ گار ہیں، انہیں نیب پر حملہ بھی کیا تو ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ نہ یاد رکھ لیں، نا انصافی سے کیے گئے فیصلے ظلم کو جنم دیتے ہیں، اور ظلم انتشار کو اور انتشار خانہ جنگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آنے والے دنوں میں اپنی کارکردگی بہتر کر کے آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کریں گے۔ اگر اپوزیشن یہ ان پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو وہ ایک کرکٹر ہے، بہادر آدمی ہیں، اپنا کیس خود لڑیں گے، اور اپنی ٹیم میں نااہل اور خوش آمدیوں کی بجائے جنہوں نے طریق انصاف کے لیے اور کرپشن کے خلاف جہاد کیا ہے، ان کو فرنٹ لائن سولجر کے طور پر استعمال کریں گے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی گفتگو پسند آئے تو اس کا چینل سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔